1 سال پہلے کی بات ہے، وہ ایسے کہ حضور فقیہ اظہر سے ملاقات کیے ہوئے تقریباً 2-3 سال گزر گئے۔ اس عرصے میں حاضری نہ ہو سکی، ملاقات نہ ہو سکی۔ اسی عرصے کے دوران آپ کا بائی پاس کا آپریشن بھی ہوا۔ 1 سال پہلے جامعہ مینیا سے ایک طالب علم آئے، ان کے ہاتھ میں رکا تھا، تو کہنے لگے کہ قبلہ مفتی صاحب نے آپ کے نام بھیجا ہے۔ یہ میں آج پہلی بات کسی کو بتا رہا ہوں، یہ ان کی کمال شفقت، جس طرح مولا ہو کہ بندوں کے قریب آتا ہے پہلے آسمان پہ آتا ہے بخشنے کے لیے، اسی طرح جو مولا والے ہوتے ہیں وہ بھی چھوٹوں کے قریب آتے ہیں۔ یہ ان کی کمال شفقت ہے۔ میں اس پہ پوری زندگی حیران رہوں گا۔ خط آیا تو بڑی محبت کا اظہار فرمایا، میرے پاس رکھا ہوا ہے، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ بھئی کافی عرصہ ہو گیا، ملاقات بھی ہوئی، آپ آئے نہیں۔ اب میں پڑھتا جاؤں اور شرمندہ ہوتا چلا جاؤں۔ یہاں تک لکھا انہوں نے کہ ٹھیک ہے آپ کا تعلق منہاج القرآن سے ہے اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے ہے، ٹھیک ہے، مگر ملاقات تو ہونی چاہیے۔ وہ جملے ان کے میں آپ کو سنا رہا ہوں، ملاقات تو ہونی چاہیے۔ تو بہرحال وہ میں رو پڑا، شرمندہ بھی ہوا۔ پھر میں نے غلام مصطفیٰ کمال صاحب سے رابطہ کیا کہ حاضری نہیں ہے، تو حاضر ہوئے، تو وہی مغرب کا وقت، مغرب کی نماز وہاں پہ پڑھی، تو فرض پڑھ کے مجھے اندر کمرے میں بلا لیا، سنت نفل حضرت صاحب کے سامنے پڑھی، دعا فرمانے کے بعد فرمانے لگے کہ گفتگو نہیں ہوگی، میرے معمولات کا وقت ہے، تو پھر کسی وقت انشاءاللہ بیٹھیں گے۔ تو میں نے عرض کی جو حضور میں دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا، وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس وقت انہوں نے ایک جملہ مجھے ارشاد فرمایا کہ جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کھڑے تھے اور کھڑے ہو کے یہاں پہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ شاہ صاحب 3 لفظ بولے۔ آپ فرماتے ہیں کہ طمع نہیں، منع نہیں، جمع نہیں۔ گزارش کروں گا کہ یہ جملہ ہر شخص اپنے دل پہ نقش کرے۔ یہ اس چیز میں ایک شخص کو، ایک انسان کو اس مقام و مرتبے پہ فائز ہے۔ یہ ان کا کردار ہے کہ طمع نہیں، منع نہیں، اور لالچ بھی نہیں کرنی کہ مجھے کہیں سے کچھ مل، لالچ نہیں کرنا، اور اگر کوئی نظر پیش کرے تو منع بھی نہیں کرنا، قبول کر لینا ہے۔ یہ سنت مصطفیٰ ہے، اور جب مل جائے تو اسی جمع نہیں کرنا، آگے اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا۔ کیسا خوبصورت جملہ ہے کہ طمع نہیں، منع نہیں، اور جمع نہیں۔ حضور فقیہ اصل میں صوفیت یہی ہے کہ یہ 3 خوبیاں انسان کے اندر پیدا ہو جائیں۔ محترم یہ ہمارے گلبرگ میں ڈی ایس پی رہے اسد الرحمان صاحب، اب وہ لاہور میں ایس پی، انہیں بلانا تھا اس کے پروگرام میں مگر وقت نہیں مل سکا۔ ان کو غلام مصطفیٰ کمال صاحب حضرت کی بارگاہ میں لے گئے، بس ایک ملاقات ہوئی، اس کے بعد ان کا جملہ کیا ہے کہ میں کبھی نماز کے قریب نہیں گیا، اور جو ان کا جملہ ہے کہ میں سوچتا تھا کہ مجھے خدا بھی نماز نہیں پڑھا سکتا، اتنا دین سے دور ہو گیا تھا، مگر حضرت صاحب کی پہلی ملاقات کے بعد اتنا بدلا ہوں کہ اب نماز کا نام ہے۔ یہ ہوتا ہے مرد کامل، جو صرف وہ لچھے دار خطیب تو نہیں تھے، بلکہ
خطیب ہی نہیں تھے، لیکن جو کہتے تھے وہ دل میں اتر جاتا تھا۔ بڑے بڑے خطبہ ہیں، ایک کو بھی نمازی نہ بنا سکے، اور انہوں نے اس کو نمازی بنا دیا کہ جس کا جملہ میں نے آپ کو سنا۔ تو یہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، فیصل آباد کی دھرتی بڑی خوش نصیب ہے۔ ابا جی کے وہ استاد تھے، اور والد میں نے بچپن میں دیکھا کہ والد گرامی، مجھے وہ واقعہ بھی یاد ہے کہ قبلہ مفتی محمد امین صاحب میں علامہ سید احمد اسد صاحب، کچھ دوست اور تھے، ابا جی تھے، کسی گلبرگ سی میں کوئی محفل کی، وہاں سے واپس آئے پیدل، ابا جی ان سب کو دفتر میں لے آئے، قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہوئے، آپ بھی بیٹھے، 5-6 آدمی، ان کے سامنے مجھے کہا کہ ہدایت رسول اوپر جاؤ، امرود رکھے ہوئے، وہ امرود لے کے آؤ، اور چینی لے کے آؤ، کالی مرچیں لے کے آؤ، چھری لے کے آؤ، شاید آپ کو یاد ہے۔ تو دفتر میں ان کے سامنے بیٹھ کر، حضور فقیہ اصل کے سامنے بیٹھ کے ابا جی نے اپنے ہاتھوں سے امرود کاٹے، پھر ان پہ وہ مسالہ وغیرہ ڈالا، چاٹ بنائی اور پیش کیے۔ تو قبلہ فقیہ اصل کے الفاظ مجھے بھی یاد ہے، میں سائڈ پہ کھڑا تھا، فرمانے لگے شاہ صاحب جب آپ نے امرود منگوائے اور آپ کاٹ رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ امرود کس نے کھانے، کون کھائے گا اتنے امرود، مگر آپ نے بنائے ایسے ہیں کہ ہم سارے کھائیں۔ تو یہ بڑی محبتوں کا سلسلہ ہے، پیار کا سلسلہ ہے، بڑی محبتوں سے دعاؤں سے نوازتے تھے۔ تو ان کا ذکر تو انشاءاللہ ہوتا ہی رہے گا۔ میں آپ سب حضرات کا اور خاص طور پہ تمام مہمانان گرامی کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے، اور بہت سارا وقت جو ہے وہ آپ نے مجھے نہیں دیا بلکہ ولی کی صحبت کو دیا ہے۔ جس کی ذکر میں بیٹھتے ہیں حقیقت میں اس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اور ہم بے شک فقیہ اصل کو نہیں دیکھ رہے مگر وہ نگاہ ولایت میں ہم سب کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو، ان کے مراتب کو بلند فرمائے۔ اور آخر میں جو حضرت ڈاکٹر ہمایوں عباس صاحب نے بات کہی، تو میں عرض کروں گا کہ اپنے پیر کی کرامتیں سنانا اور کرامتیں سنا کے پیر کا تعارف کروانا، یہ 3rd کلاس لوگوں کا کام ہے۔ اصل کام کیا ہے؟ 1st کلاس کرامتیں سنا کے پیر کو نہیں منواتے، پیر کا رنگ اپنے آپ پہ چڑھا کے پیر کو منواتے۔ تو ہمیں فقط فقیہ اصل کی کرامتیں نہیں سنانی کہ وہ ایسے تھے ایسے تھے، نہیں، ہمیں ان کا رنگ اپنے آپ پہ چڑھانا ہے تاکہ دیکھنے والا خود دیکھ جائے کہ جس کا مرید ایسا ہے تو اس کا پیر کیسا ہوگا۔ پھر حضور فقیہ اصل کی محبت کا ادا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں